یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اکثر انبیاء جو ہیں وہ اس وقت میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جب کہ وہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، پریشانی کے حالات میں ہوتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے یہ خوشحالی کی دعا ہے۔ اب آپ کی زندگی کی ساری آزمائشیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی آپ سے مل گئے ہیں، آپ کے باقی بھائیوں نے آپ سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، عزیز مصر کے سامنے جو ہے آپ کا کردار وہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور آپ باعزت جسے کہتے ہیں کہ جیل سے بری ہونا وہ بھی ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو عہدہ بھی مل گیا ہے، آپ وزیر خزانہ بھی ہو گئے ہیں، عوام آپ کو بہت چاہتی ہے، بہت پسند کرتی ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، ایک تو آپ اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، عین عروج میں جب آپ کی زندگی بالکل ہر طرح سے سیٹل ہو، اچھے طریقے سے چل رہی ہو، خوشحالی کا دور ہو، تو انسان کو اپنی موت نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک دن یہ سب کچھ چلا جائے گا، ایک دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اچھا وقت بھی جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو اچھے وقت میں بھی موت کو یاد رکھنا اور اچھے وقت میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا، شکر کے ساتھ۔ صرف یہی نہیں کہ زندگی میں جب حالات مشکل ہوں، پریشانی ہوں، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بلکہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سختی سے زیادہ آسانی کی آزمائش مشکل ہوتی ہے۔ سختی میں تو عموماً لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن خوشحالی میں عموماً انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اچھے وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے ہیں، لہٰذا اس وقت میں اللہ کو یاد رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی ایسی گزاری ہے کہ آپ نے اپنوں کی دوری دیکھی ہے، اپنوں کی محرومی دیکھی ہے، پرائے لوگوں میں رہے ہیں اور نفرتیں دیکھی ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ہے وہ اپنے ہی بہن بھائیوں کی نفرت کو اگر فیس کرے گا تو اس کی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، پھر اجنبی لوگوں میں رہنا، اجنبی لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ اور اس دعا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو کہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں یا ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف سے گناہ کی دعوت ہوتی ہے، تو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ اس سچویشن میں بھی آپ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے محل کوئی برا تو نہیں تھا، عزیز مصر تو آپ کو بہت چاہتا تھا اور وہاں پہ ہر طرح کی آسائش بھی تھی، مگر وہاں پہ عورتوں کا جال تھا، وہاں پہ عورتوں کی سازش تھی، تو گویا کہ اس لیے آپ کی دعا میں شاید اس کا بڑا خاص ہمیں ایک اثر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماحول اچھا ہو، سہولیات ہو، آسانی ہو، لیکن اللہ وہاں پہ لوگ بھی اچھے دے دینا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری نعمتوں کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، نوکری اچھی ہو، ملک بہت اچھا ہو، کسی اچھی جگہ پہ ہمارا مکان ہو، فزیکلی سب کچھ اچھا ہو، تو وہاں پہ یہ دعا بھی کیا کریں کہ مالک اس گھر کے لوگ بھی اچھے ہوں، اس شہر کے لوگ بھی اچھے ہوں۔ اسی طرح جب ہم اچھا رشتہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر اچھا ہو، نوکری اچھی ہو، کاروبار اچھا ہو، جگہ اچھی ہو، یہ بھی کہا کریں کہ لوگ بھی اچھے ہوں، اور صرف ایک ہی نہیں، سب لوگ ہی اچھے ہوں، تاکہ بچی کا وہاں پہ رہنا یا بچے کا کسی فیملی میں آنا جو ہے وہ دونوں کے لیے نیک ثابت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نیکوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔